مسلمان ہو گیا نا. کیا صفت پیدا ہو جاتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اس میں؟ اب آپ اس کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں نا. صبح شام خریدتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے نہیں کھاتے، ہوٹلوں میں اس میں سبزی لے رہے، ذبیحہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے، گوشت خرید رہے ہیں. تو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکم اسلام میں تو آ گیا نا، وہ حکم اسلام میں آ گیا. ایمان تک پہنچانا آپ کی میری ذمہ داری ہے. بھائی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ مولا کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے جب تک مولا کا پیغام نہ پہنچایا جائے گا تو پہلے حجت تو تمام کرو کہ جب حکم اسلام میں آ گیا تو اب ایمان کا پیغام تو دو. جب ایمان کا پیغام پہنچاؤ گے تو جبھی تو وہ سنے گا. اگر ایمان کا پیغام ہی نہ دیا تو کہتا ہے سارے مسلمان ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجتے ہوں گے، سب ایک دوسرے پر لعنتیں بھیجتے ہوں گے جتنے بھی مسلمان. تو کم سے کم یہ علامت بھی آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی جا رہی ہے. بھیڑیوں کے دل پر بکری کی کھال اڑا دی جائے گی. انسانوں کا خون چوسنے والے درندے بکری کا لبادہ اوڑھ کر آئیں گے کہ آپ ان کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے سرپرست ہیں، یہ ہمارے پالن ہار ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں، یہ ہمارے رہنما ہیں. یہ بھیڑیے ہیں، در حقیقت گرگ ہیں. گرگ کا یہ بھیڑیے، ان بھیڑیوں پر بکری کی کھال ڈال دی جائے گی تاکہ واردات کرنے میں آسانی ہو جائے، لوٹنے میں آسانی ہو جائے. لوگ جب بکری کو دیکھیں گے تو انہیں نہیں پتا کہ یہ کھال ڈالی ہے بھیڑیے کے دل پر. جب وہ اندر نفوذ کر جائے گا تو پھر آپ پر حملہ کرے گا، آپ کی یکجہتی پر حملہ کرے گا، آپ کے عقیدے پر حملہ کرے گا، آپ کے دین پر حملہ کرے گا، اور آپ اسے اپنا دوست ہی سمجھتے رہیں گے. آپ یہ سمجھیں گے کہ ہمارا دوست ہے، جبکہ در حقیقت کون ہے؟ وہ بھیڑیا ہے جس نے بکری کی کھال پہنی ہوئی. مولا فرماتے ہیں کہ ان کے دل مرداروں سے زیادہ بدبودار ہیں. اگر تم ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھو تو صرف سیاہی ہے، بدبو ہے، تلخی ہے، کڑواہٹ ہے. یعنی اندر سے یہ اتنے خراب ہوں گے، اندر سے یہ اتنے دین کے دشمن ہوں گے جنہیں تم باہر سے یہ سمجھ رہے ہوگے کہ یہ تمہارے دوست ہیں. کیوں؟ ان کا ہدف یہ ہے کہ دین کو بگاڑ دیا جائے، ان کا ہدف یہ ہے کہ تمہیں دین سے علیحدہ کر دیا جائے. یہ کون سی علامات کہ جو پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد سے آہستہ آہستہ شروع ہوئی؟ چاروں طرف راج ہو جائے گا ظلم و ستم کا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. چاروں طرف ظلم و ستم کا راج ہو جائے گا. لوگ ترسیں گے انصاف کو، انہیں کہیں انصاف نظر نہیں آئے گا، کوئی ان کی آواز سننے والا نہ ہوگا، بلکہ اس ڈر سے کہ مزید نقصان نہ پہنچ جائے غریب آدمی انصاف کے دروازے پر آواز ہی نہیں دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مزید کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں. تو عزیزو کبھی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ائمہ طاہرین کے مقاصد کو پہچانے، ائمہ طاہرین کی دی ہوئی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا کس کی ذمہ داری؟ حق تنہا ہو جائے گا، حق کا کوئی طرفدار نہ رہے گا، حق کی حمایت کرنے والے نہیں ہوں گے. اور ایک علامت اور آج بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ علامت تشریح کر رہی ہے اسی کی، اخلاقی فساد کی، کہ اخلاقی فساد کہاں تک پہنچے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بچے، صلوات بھیجیے محمد، نہیں مل کر ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجیے. کہ بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے. ایک عمومی بیماری، ایک عام بلا پھیل جائے. اپنے بڑوں کی باتیں بچے نہیں سنیں گے. کیوں؟ خود قصور بڑوں کا بھی ہوگا. جب تربیت ہی ایسی بچوں کی نہ ہوگی تو اپنے بڑوں کی باتیں سنیں گے کہاں؟ ایک تربیت، دوسرا لقمہ حرام. کل بھی میں نے عرض کیا تھا، لقمہ حرام اور عدم تربیت، یہ دو چیزیں کیا کریں گی؟
ان بچوں کو گمراہ کر دیں گی، اپنے بڑوں کا نہ احترام کریں گے، نہ بات سنیں گے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ یہاں جو جوان نسل بیٹھی ہے وہ اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ بڑے کچھ بھی کریں، ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کا احترام کریں۔ یہ علامتوں میں سے جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کر سکتا وہ امام کا احترام کہاں سے کرے گا؟ یاد رکھیے گا، پکارنا اور بات ہے، چلانا اور بات ہے، عمل کے میدان میں کبھی بھی نہیں۔ یاد رکھنا، اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہوں، بس اشاروں میں سمجھانا ایک بات چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ائمہ طاہرین کے مقابلے میں آئے ہیں ان کے شجرے کسی بھی انداز میں، خدا نہ کرے یہ مت سمجھیے گا کہ غلط معنی میں ممکن ہے، بلکہ اس کو بھی شجرے کی خرابی ہی کہا جاتا ہے جہاں لقمہ حرام ہو۔ حرام کھانے والا بھی جو ہے نا، آپ سمجھتے ہیں نا بات کو، تو وہ ہوتا ہے۔ تو اس کو مت سمجھے گا کہ ایک ہی معنی میں صرف حلال حرام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جائز ناجائز کا نہیں، بلکہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ لقمہ حرام ان کے جسم گیا، لقمہ حرام سے ان کی پرورش ہوئی ہے، لہذا اس لیے وہ نصرت نہیں کرتے، وہ اماموں کا ساتھ نہیں دیتے۔ اور کبھی ماں باپ کچھ بھی کر رہے ہوں، یہ بچوں کے دلوں میں ان کی خاص نیکی کی وجہ سے، آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے غلط لوگ، مگر ان کے بچے اماموں کے کیسے وفادار بن کے نکلے کہ نہیں نکلے؟ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر، نکلے نا۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ ان بچوں کی صفت جو اللہ جانتا ہے، وہ ان اللہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء۔ اب آپ یزید کے شجرے کو کچھ بھی کہیے، مگر یزید کا بیٹا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح آپ سارے مروانیوں کے لیے کچھ بھی کہیے، مگر عمر ابن عبدالعزیز یہ کون ہے؟ یہ بھی تو مروان کا پوتا ہے نا، عمر ابن عبدالعزیز ابن مروان۔ تو مروان کی باقی اولاد نے کیا کیا اور ایک پوتے نے کیا کیا؟ تو یہ اندر کی کوئی خوبی ہے نا، ایک بار اہل بیت سے ٹکرائے تو حسب کی، نسب کی نجاست کو بھی، یہ اہل بیت جو آپ سمجھ میں آ رہی ہے بات، وہ جو یطہرکم تطہیرا کی جو منزل ہے نا، کہ طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں، خود بھی پاک ہیں، اور جو ان کے ساتھ آ جائے اسے بھی۔ اب مجھے شخصیتوں کے نام لینے کی ضرورت تو نہیں رہی نا، تاریخ میں ڈھونڈ لو کہ کیسی کیسی شخصیتیں اور کس کس کی اولادیں جب اماموں کی نصرت کرنے آئیں تو امام نے انہیں بھی رحمت اللہ علیہ بنا دیا، علیہ السلام بنا دیا، حضرت کے ساتھ ان کا نام لینا پڑ گیا مجھے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد۔ یہ کیا کس نے بنا دیا؟ نسب کو پاک کیا کہ نہیں کیا؟ عمل نے، یعنی نسب کتنوں کا خراب ہے، مگر جب ادھر آ گئے تو علی کہتے ہیں میرا بیٹا ہے۔ اب نام کی ضرورت تو نہیں رہی نا، نہیں رہی، ساری تاریخ اٹھا۔ اپنا بیٹا جب علی کہہ رہا ہے تو کہہ رہا ہے خبردار اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہنا، میرا بیٹا ہے۔ دیکھا اب، یعنی یہ ہے، اب سمجھ میں آئی طہارت کیا ہے، آیت تطہیر کی تفسیر کیا ہے۔ یطہرکم تطہیرا، طاہر و مطہر کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کے پاس خلوص سے آ جائے تو پھر یہ اسے ایسا پاک کر دیتے ہیں۔ کتنوں کے نام میں چاہوں تو ابھی پورے ایک مجلس سے اس کے اوپر پڑھ سکتا ہوں کہ کتنوں کے نام ہیں کہ بنو امیہ کے بدترین لوگوں کے بہترین فرزند ہیں۔